السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو معدے اور اس کے امراض کے متعلق کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل اس جدید مشینری کے دور میں انسان اس مشین کی طرح مصروف ترین زندگی بسر کر رہا ہے۔ کھانے پینے کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے، بس پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کھانا پینا ہمیشہ بے وقت ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو بس کوئی برگر یا سینڈوچ کھا لیا اور پھر کام میں مگن۔ جتنا انسان زیادہ مصروف ہوتا جا رہا ہے اتنا اس کا دھیان اپنی صحت سے ہٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں، جس میں سب سے پہلے معدہ خراب ہونا ہے۔ اور جب معدہ خراب ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ سارا کا سارا نظام خراب ہو گیا، کیونکہ عام طور پر الامراض یعنی امراض کی ماں معدے کو ہی کہا جاتا ہے۔ اب معدے کے امراض کی پہچان کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس جدید دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو معدے کے امراض کا علم نہ ہو۔ بہرحال میں کچھ کا ذکر کیے دیتا ہوں، جیسے ہاضمہ خراب ہونا، کبھی دست، کبھی پیچس مروڑ، تو کبھی قبض۔ اب جن لوگوں کو قبض کی شکایت زیادہ ہو ان کو اکثر گیس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح معدے کی تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی، جس کی وجہ سے معدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، معدے میں درد کا ہونا۔ اب معدے میں درد جو ہے وہ السر یعنی زخم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ زخم زیادہ تر پائلورک ریجن میں ہوتے ہیں، جو کہ ایک جراثیم ہیلوبیکٹر پائلورک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس جراثیم کا نام ہیلوبیکٹر ہے، اور چونکہ یہ پائلورک ریجن میں گروتھ کرتا ہے اس لیے اسے ہیلوبیکٹر پائلورک کہتے ہیں۔ اس کی نشاندہی کے لیے ایچ پائلوری ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ معدے میں درد اور ہاضمہ خراب ہونے کی وجہ سے اکثر الٹیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو آئیے اب اس کے علاج کے متعلق کچھ ذکر کرتے ہیں۔ قبض اگر ہے، خواہ وہ دائمی ہو یا عارضی، عموماً ایسے مریضوں کو گیس کا مرض بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ ایلوز، ایسکولس، ہیمامیلس، مرکار میں سے کسی بھی دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ قبض انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پیچس یا مروڑ ہے اور بار بار ٹوائلٹ جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہو تو نکس اومیگا کا استعمال کریں۔ ایک ہی خوراک سے انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی۔ اگر دست شروع ہو جائیں تو دیکھیں، اگر دست زیادہ پتلے نہ ہو تو پوڈوفائلم ویریٹرم ایلبم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ پتلے ہوں اور بالکل صاف پانی کی طرح ہوں تو کیمفر کی گھنٹہ بعد 2-3 خوراکیں کھا لیں، انشاءاللہ دست فوری طور پر رک جائیں گے۔ اکثر اوقات ایسے دستوں کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے، تو اگر قے بھی ہو تو ایپومارفینم کی ایک خوراک لے لیں، قے ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رک جائے گی۔ اگر معدے میں ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت ہے تو یہ زیادہ روسٹ اور فرائی یا چٹپٹی اشیاء کا استعمال ترک کریں، اور ادویات میں ارجنٹم نائٹریٹم، نیٹرل سلف، نیٹرل فاس استعمال کریں۔ اگر معدے میں درد ہے اور بالکل آرام نہیں آ رہا تو فوری طور پر ایبیس نائگرا کی خوراک لے لیں، اور اس کے ساتھ کانڈورینگو، سمفائٹم، ارجنٹم نائٹریٹم کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند سیکنڈ میں درد ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھے معدے کے امراض اور ان کا علاج۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز
آپ تک پہنچتی رہیں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔